ناظرین جاپان جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ، اور آپ یہ چاہتے ہیں جہاں پہ کوئی اپلیکیشن فیس بھی نہ ہو، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ جانے کے لیے آپ کو ایئر ٹکٹ بھی پرووائڈ کی جائے اور ساتھ میں آپ کو فری اسٹڈی بھی دی جائے اور آپ کو ساتھ میں فیملی ویزا بھی پرووائڈ کیا جائے، تو یہ ویڈیو خصوصی طور پہ آپ کے لیے، تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ تو میں ہوں ڈاکٹر فخر عباس، ہم بات کرنے والے ہیں آج سائتاما یونیورسٹی جاپان کے بارے میں، جو کہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ آفر کرتی ہے اور جس کا نارملی طور پہ اپلیکیشن پیریڈ ستمبر اور اکتوبر میں ہوتا ہے۔ تو ہم آج بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایریے کے ہیں لیٹ سپوز، تو آپ نے فلی فنڈڈ میکس اسکالرشپ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ اس کی کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو یونیورسٹی آپ کو 3 لاکھ روپیز آلموسٹ پاکستانی پر منتھ آفر کرے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی آپ کو اکاموڈیشن بھی یونیورسٹی کے اندر پرووائڈ کرے گی، لیکن آپ کو اس کا جو رینٹ ہے اکاموڈیشن کا وہ آپ کو اپنے اسکالرشپ میں سے دینا پڑے گا۔ تیسری چیز جو اس کا بینیفٹ ہے وہ ہے ہیلتھ انشورنس، آپ کی ہیلتھ انشورنس بھی کوریج ہوگی اس میں، آپ کے بچوں کی بھی، آپ کی فیملی کی بھی۔ چوتھی چیز جو ہو گئی وہ آپ کی ایئر ٹکٹ ہوگی، آنے جانے کی راؤنڈ ٹرپ آپ کو فیملی کا مطلب آپ کا اپنا پرووائڈ کیا جائے گا، جبکہ آپ کے بچوں کی ایئر ٹکٹس وغیرہ میکسٹ آپ کو پرووائڈ نہیں کرے گی۔ تو یہ ہو گئے کچھ بینیفٹس۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ آپ کسی بھی ایریے کے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنا ایریا ڈھونڈ لینا ہے۔ آپ لیٹ سپوز انجینئرنگ کے ہیں، آپ میڈیکل کے شعبے سے ہیں، یا آپ کسی بزنس ایڈمنسٹریشن یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ کھول لینا ہے۔ آپ نے جب اپنا ڈپارٹمنٹ اوپن کر لیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسروں کی لسٹ کو اوپن کریں۔ اٹس بیٹر کہ آپ پہلے اپنے پروفیسر کے ساتھ کنٹیکٹ کریں، اس کو ریکویسٹ کریں کہ میں میکسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے اپنی سپرویژن میں میکسٹ کے لیے کوئی کنسنٹ لیٹر وغیرہ دے دیں۔ میں ایک بات یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ میکسٹ اسکالرشپ کے لیے ایکسیپٹنس لیٹر مینڈیٹری نہیں ہے۔ عمومی طور پہ اسٹوڈنٹ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کہ سر ہم نے بڑی ای میلز کی ہیں لیکن پروفیسر ہمیں رسپانس نہیں کر رہا، تو میں ان کو اکثر یہ بتاتا ہوں بیٹا اٹس ٹوٹلی نارمل، آپ پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں جس یونیورسٹی میں بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ جب کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن کو پراپر طریقے سے اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کی اپلیکیشن پروفیسر کو پسند آ جاتی ہے، آپ کا ریسرچ ایریا اس کو پسند آ جاتا ہے، تو وہ لازمی آپ کو اکنالج کرتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اپنا شعبہ ڈھونڈ لیا، اپنا ریلیونٹ ایریا ڈھونڈ لیا، آپ نے پروفیسر کو ای میل کر دی، پروفیسر نے جواب دے دیا، دیٹ از گڈ، پروفیسر نے جواب نہیں دیا، دیٹ از آلسو گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی ویب پیج کے اوپر جا کے دیکھنا ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن کب ہے، اس کا آپ اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم بات کریں گے ایک ڈپارٹمنٹ کو لے کے جو کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ میرا اپنا ایریا سول انجینئرنگ ہے، تو عمومی طور پہ میں اس لیے سول کی ہی ایگزامپلس دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے کنوے کر سکیں۔ تو یہ ہے گریجویٹ پروگرام آن سول اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ، میں نے اس کا ویب پیج کھول لیا۔ آپ کسی اور ایریا کے ہیں تو آپ اپنا ویب پیج اوپن کریں گے۔ جب ہم نے اس کو اوپن کیا تو اس نے بتا دیا کہ اس میں کون کون سے لوگ ایلیجیبل ہیں۔ اس کی ایج جو ہے، پہلی چیز آپ کی ایج 35 سال سے کم ہونی چاہیے، دوسری چیز آپ پاکستانی ہونے چاہیے، تیسری چیز آپ جاپان کے اندر نہ رہتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جاپان میں آلریڈی موجود ہوں۔ تیسری چیز جو ہے آپ کی سی جی پی اے جو ہے وہ 2.3 ہونی چاہیے آؤٹ آف 3، 3 میں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے، ان کا ایک فارم دیا گیا ہے جس پہ آپ نے اپنے سارے سبجیکٹ انٹر کرنے ہیں جو آپ نے ایم ایس سی میں پڑھے ہیں، ان کی سی جی پی اے، ان کے سکور، تو آٹومیٹک فارمولا لگا ہوا ہے وہاں پہ، آپ نے اپنی سی جی پی اے کیلکولیٹ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہو گئی چند چیزیں جو کہ آپ کی ایلیجیبلٹی سے ریلیونٹ ہیں۔ اب آتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ اس کو اپلائی کرنے کے لیے ناظرین آپ کے پاس ان کی ویب سائٹ کے اوپر 2 اپلیکیشن فارم گیوے ہیں، ان دونوں کو آپ نے فل کرنا ہے۔ ایک اپلیکیشن فارم ہے اور دوسرا آپ کا فیلڈ آف اسٹڈی یا ریسرچ پلان ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے، اپنا انگلش لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ کی ٹرانسکرپٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ کے ریکمنڈیشن لیٹرز ہو گئے، آپ کی ڈگریز ہو گئیں اور آپ کا پاسپورٹ اور پکچر، یہ چیزیں ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب پی ایچ ڈی کے لیے یہ 3 سال کا اسکالرشپ ہوتا ہے، عمومی طور پہ 3 سال تک یونیورسٹی آپ کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ 1,45,000 ین اپروکسیمیٹلی دیتی ہے، جو کہ پاکستانی لگ بھگ 3 لاکھ روپیز بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آپ نے اس کی گائیڈ لائن بھی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اب آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے۔ اپلیکیشن فارم کے اندر نارملی طور پہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس ڈومین میں جانا ہے۔ لیٹ سپوز آپ سول کے اسٹوڈنٹ ہیں، سول انجینئرنگ کے، تو آپ کی ڈومین ٹرانسپورٹیشن ہے، اسٹرکچر ہے، جیو ٹیک ہے، کون سی ڈومین ہے، تو آپ اپنی ڈومین چوز کریں، وہاں پہ لکھیں اور پھر آپ اس پروفیسر کا نام ہو سکے تو وہاں پہ مینشن کر دیں جس کی لیب میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ پھر جو آپ نیچے ریسرچ پرپوزل بنائیں، وہ ریسرچ پرپوزل اسی پروفیسر کے ریلیونٹ کام سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پروفیسر آپ کا ہائیڈرولکس کا ہو اور آپ کوئی اور ریسرچ پرپوزل اسٹرکچر کی بھیج رہے ہوں اس کو، تو پرپوزل آپ کی ریلیونٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک سمپل طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان ڈاکومنٹس کو تیار کرنا ہے، تیار کرنے کے بعد ساتھ میں اپنی ڈگریز، ٹرانسکرپٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ساتھ میں لگانی ہے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ نے ایف ایس او کو ای میل کرنی ہوتی ہے نارملی طور پہ، جو فارن اسٹوڈنٹ آفیسر ہوتا ہے وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے سب کا پرنٹ لے کے سائن کر کے اس کو بائی ڈاک آپ نے بھیجنا ہوتا ہے۔
تو یہ آپ نے جب ڈاکومنٹ ان کو آپ بھیج دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ڈاکومنٹ کی اسکریننگ وغیرہ سٹارٹ کر دیں گے۔ اب عمومی طور پہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر آپ جو ہے نا کمپلیٹ ڈیٹیلز بتایا کریں۔ اب یہ ڈیٹیل جو میں بتاتا ہوں آپ کو جنرل ڈیٹیلز بتاتا ہوں جو ایزی ڈیٹیل ہوتی ہے، لیکن میں کیونکہ ہر گریجویٹ اسکول کی انفارمیشن تھوڑی بہت چینج ہو رہی ہوتی ہے، میں اگر ایک چیز آپ کو بتاؤں تو عمومی طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ خود چیزیں زیادہ سرچ نہیں کرتا، تو پھر وہ بعد میں سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ سر اس کا پروسیجر یہ تو نہیں ہے، اس کا تو یہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے گریجویٹ اسکول کی ویب سائٹ پہ جا کے ویب پیج پہ جا کے خود دیکھنا ہے، کیونکہ تھوڑا پروسیجر چینج ہو رہا ہوتا ہے سم ٹائم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو اپلائی کرنے کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ 31 اکتوبر 2025 ہے، ٹھیک ہے۔ دسمبر 2025 میں آپ کا رزلٹ آئے گا اور مارچ 2026 میں آپ کو ای میل آ جائے گی کنگریچولیشنز کی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ستمبر 2026 میں آپ کی کلاسز باقاعدہ طور پہ سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ماسٹر کے لیے یہ یونیورسٹی آفر کرتی ہے ADB اسکالرشپ، اور اس کے بعد جائنٹ جاپان ورلڈ بینک اسکالرشپ، جو کہ 30 جون کو اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی ADB کی، اور 24 فروری کو لاسٹ ڈیٹ تھی دوسرے کی، اپنا ورلڈ بینک کی۔ اسی طرح اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں سیلف فنڈڈ پہ، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ اپنی فیسز خود پے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسکالرشپ کا رسک نہیں لینا چاہتے تو وہ بھی آپ سیلف فنڈڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا ہے 15 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے اپلیکیشن سبمیشن کی، تو آپ اپنی اپلیکیشن تیار کریں، اپلیکیشن سبمٹ کریں۔ اپلیکیشن کی پریپریشن کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، ڈاکومنٹ کیسے تیار کرنے ہیں، پروپوزل کیسے تیار کرنی ہے، SOPs کیسے بنانی ہے، جو بھی آپ کو اپلیکیشن فارم کیسے فل کرنا ہے، آپ کو مشکل آتی ہے، آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم یا میں خود ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس بھی پرووائڈ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔